الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. درس القرآن والحدیث الآن عن تعداد الرکعات للتراویح فی شہر رمضان بالحدیث صحیحہ. رمضان مبارک میں تراویح کی کتنی رکعت سنت سے ثابت ہے، اس پر درس قرآن درس حدیث جاری تھا. رواہ الامام الاجل امام ابو بکر عبد الرحمن ابن محمد ابن ابی شیبہ فی مصنفہ. اس حدیث باب کو امام ابو بکر عبد الرحمن بن محمد بن ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں نقل فرمایا. عن مالک بن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت. عن یحییٰ بن سعید، حضرت یحییٰ بن سعید سے وہ روایت کرتے ہیں. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امر رجلا یصلی بهم 20 رکعۃ. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت فرماتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں. لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں. اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، یعنی مضبوط ہے، کوئی ضعیف نہیں ہے. یہ حدیث ہمارے موقف کی روشن دلیل ہے کہ 20 رکعت پر صحابہ کا اجماع رہا ہے، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہاں حکم موجود ہے، امر موجود ہے. امر رجلا، آدمی کو حکم دیا، یصلی بہم 20 رکعۃ، کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے. دوسری حدیث رواہ مالک فی موطأ. عظیم الشان محدث امام مالک عالم مدینہ، یہ وہ ہیں جن کے فضائل میں حدیث مبارکہ آئی ہے. مالک مدینہ، حضرت مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں قال مالک، حضرت مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عن یزید بن رومان، حضرت یزید بن رومان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب ب23 رکعۃ. امام مالک نقل کرتے ہیں، حضرت یزید بن رومان رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں لوگ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر ادا کرتے تھے. یہ حدیث ہمارے موقف کی واضح اور روشن دلیل ہے. اس حدیث کے سارے راوی ثقہ سند بالکل درست ہے کہ 20 رکعت تراویح ہے اور 3 رکعت وتر پڑھے جاتے تھے. یہ فاروق اعظم عالم کا دور مبارکہ ہے. ان حدیث صحیحہ سے ثابت ہوا کہ 20 رکعت تراویح ہی سنت ہے، 8 سنت نہیں ہے، 8 بدعت ہے. 8 پر جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ مستحب متن ہیں، یعنی اس سے ایک ہی 3-4 بندوں نے روایت کر کے مختلف الفاظ بیان کر دیے جو فن حدیث میں مقبول ایکسیپٹڈ نہیں ہے، کیونکہ الاضطراب یوجب الضعف. کیونکہ جب حدیث میں مختلف روایوں کی باتیں مختلف ہو جائیں، ایک اور روایت وہی روایت ایک بندہ اور الفاظ میں کہہ رہا ہے، دوسرا اور میں کہہ رہا ہے، تیسرا اور میں کہہ رہا ہے، متن تینوں کا ڈسٹرب ہے، مضطرب ہے، تو ایسی حدیث اہل الحدیث یعنی محدثین کے نزدیک قبول نہیں ہوتی. تو ہمارے موقف میں جو ہم نے حدیثیں پیش کی ہیں اس کی سند بھی درست ہے، راوی ثقہ ہیں، بالکل درست ہے، اور جتنی اس کی روایت جو بیان کی گئی ہیں بالکل صحیح ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ حدیثیں صحیح آئیں گی، اس پر ہم پیش کریں گے. یہ اس پہ مرزا جہلمی جو اس وقت کا بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، انجینئر مرزا جہلمی، اور وہ جو اپنے آپ کو علمی مسلم کتابی کہتا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مکہ شریف میں امام مدینہ جو 20 رکعت پڑھا رہے ہیں نا تراویح، وہ حنفیوں کے ڈر کی وجہ سے پڑھا رہے ہیں. ہم احناف ہیں، حنفی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، مقلدین ہیں. امام مالک جو حضرت امام مدینہ ہیں وہ امام مالک کے پیروکار ہیں، اور مکہ شریف میں مکی جو لوگ ہیں، مکہ کے رہنے والے،
وہ زیادہ تر امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، حنبلی ہیں، فقہ میں ان کی یعنی حدیث کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ کہنے لگا ہے کہ وہ جو 20 رکعت امام کعبہ تراویح پڑھا رہا ہے نا، وہ حنفیوں کے ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے۔ بھائی حنفیوں کے ڈر کی وجہ سے کیوں پڑھا رہا ہے؟ یہ حدیث صحیحہ ہے کہ سارے فاروق اعظم کا دور، عثمان غنی کا دور، حضرت علی کا دور، سب میں 20 رکعت ہی پڑھی گئیں، اور صحابہ کا 20 پہ اجماع ہے۔ وہ ڈر سے نہیں پڑھ رہے، وہ حدیث صحیحہ پہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، یہ چاروں کے چاروں اہل سنت تھے، فقہ میں عقائد میں صاحب کے اہل سنت تھے۔ فقہ میں علمی اختلاف ہے روایت کی وجہ سے، وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ حدیث صحیح سے، اور 20 رکعت پہ سارے امام متفق ہیں، چاہے امام شافعی ہیں، چاہے امام مالک ہیں، چاہے امام ابو حنیفہ ہیں، سب کے سب یہ 20 رکعت پر سب کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس لیے کعبہ شریف میں لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ 20 رکعت پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ حدیث صحیح کی وجہ سے پڑھا رہے ہیں، وہ حنفیوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھا رہے، اور نہ کسی اور کا ڈر ہے۔ اور مدینہ شریف میں امام مدینہ 20 رکعت پڑھا رہے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ ان کی اپنی روایت، امام مالک کے وہ پیروکار ہیں، امام مالک رضی اللہ عنہ بھی 20 رکعت کے قائل تھے، کیونکہ حدیث صحیح میں 20 آئی ہیں، تو یہ سارے کے سارے حدیث صحیح پہ عمل کر رہے ہیں، کوئی کسی کے ڈر کی وجہ سے نعوذ باللہ 20 رکعت نہیں پڑھا رہا۔ تو فقہ حنفی کے بغض میں جہل بھی حد کراس کر گیا ہے، اور اسی وجہ سے حدیث کا صحیح کا بھی انکار کر جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو متنبہ ہونا چاہیے کہ ایسے فتنوں سے ہوشیار رہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کا جو عمل آ رہا ہے، چاہے وہ امام شافعی ہیں، چاہے امام مالک ہیں، چاہے وہ امام احمد بن حنبل ہیں، چاہے امام ابو حنیفہ ہیں، یہ سب اہل سنت تھے، یہ محدثین جتنے سب الحمدللہ اہل سنت تھے، کوئی بد مذہب اور بدعتی نہیں تھا۔ یہ جتنا سلسلہ الحمدللہ آ رہا ہے، یہ صحابہ کرام کے دور سے اب تک یہ 20 رکعت تراویح کا ہی معمول ہے، اور اس پر صحابہ کا اتفاق ہے، جو الحمدللہ آپ حدیث سے ہم پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں حق سمجھ حق کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔